السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آج ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ لائے ہیں جو بیسیکلی پروفیشنلز سے ہے ریلیٹڈ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کوئی ڈگریز کی ہوئی ہیں یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، امت مسلمہ کی خدمت صوفی کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں ہمارے نزدیک جو ورڈ ہے نا صوفی، اس سوفسٹ سے نکلا ہے، جو گریک ٹائمز میں ہوا کرتے تھے، ایتھینینز، اور وہ اس وقت سب سے قابل شخص ہوتے تھے، اور وہ اس وقت کی ساری سچویشنز کو ہینڈل کیا کرتے تھے، سارے حالات کو، اور موجودہ دور کے مسائل حل کرتے تھے۔ تو صوفی اسی کا نام ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی جب آئے تو موجودہ دور کے مسائل کو حل کرنے آئے، نہ کہ کسی پاس کو فالو کرنے میں لوگ آئے۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ اچھا کام لے جو حضور علیہ السلام کی امتوں سے اللہ لیتا، خاص امتوں سے۔ تو آج ہماری کال جو ہے ایک بڑا ہمارے اسٹوڈنٹ ہے، ابراڈ سیٹل ہے، ان کے ساتھ ہے، اور ایم بی اے فائنانس انہوں نے کیا ہوا ہے آسٹریلیا سے، اور ابھی آسٹریلیا میں ہی سیٹل ہے۔ حسن نام ہے ان کا، اور ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے آئی تھنک ایم بی اے پروجیکٹ مینجمنٹ بیریا سے۔ آئے ہم انہیں کال پہ لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری بات اچھی لگے گی۔ السلام علیکم حسن، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام شیخ، ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ٹھاک ہو آپ؟ الحمد للہ شیخ۔ یار آج ہمارا پوڈ کاسٹ اسپیشلی ہے، جو آپ اپنا تعارف پہلے دیتے جائیں ہمارے جو ہے سامعین لوگوں کو۔ جی، میرا نام حسن مصطفیٰ ہے، اور میں سڈنی میں ہوں پچھلے 4-5 ایئرس سے، اور میں نے ماسٹرز کیا ہے ادھر سے میکواری یونیورسٹی سے، ماسٹرز ان اکاؤنٹنگ، اور بیک ان پاکستان میں نے بیچلرز کیا تھا، اور آن دا سائڈ میں نے ایم ایس ان پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اور ابھی 4-5 ایئرس سے میں سڈنی میں ہوں، اور یہ بریف سا انٹروڈکشن ہے۔ حسن بہترین ہو گیا۔ حسن ہمارے ہاں جو ایک صوفیزم کا ایک وہ بنا ہوا ہے آئیکن، کہ صرف جو ہے نا مسلح تسبیح لے کے انہوں نے پڑے رہنا ہے، اور سوسائٹی میں کوئی بہتری نہیں لانی، بس وہ ایک ہی ہے آخرت کی تیاری، دنیا پر فوکس نہیں کرنا، کیونکہ آگے جب آپ کے اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، انہوں نے موجودہ دور کے جو معاشی کرائسس تھے ان کو بھی ہینڈل کیا، اور جتنے بھی کرائسس آئے ہوئے تھے، تو ہم اسی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں آگے، اسی آئیڈیا کو، اسی نظام کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو ہماری سچویشن ہے، حضور اسلام کی امت کی سچویشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا انسکلڈ لوگ ہیں؟ کیا ان کو اپرچونیٹی نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ کن حالات کا شکار ہوئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ جو ہیں وہ نا امید زیادہ ہیں، مینس کہ ہمارے اندر نا امیدی ہے، یا ابلیسیت جس کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل لگتا ہے زندگی کو جینا، اور اس کی مشکلات کو ہینڈل کرنا، اور ہمیں آسان لگتا ہے کہ ایک خواب دیکھنا کہ جی ہم مر جائیں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا، یا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے تو ہماری موت کے بعد جو زندگی ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو ہم ایک ایسے خواب یا ایک ایسے آئیڈیا کے پیچھے ہیں جو کبھی ہونا ہے یا ہوگا، یا جس پہ ہمیں پوری طرح سے یقین بھی نہیں ہے، لیکن ایک سبز باغ کے پیچھے ہم لگے ہوئے۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ کو کافی جھٹلائے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لائف تو بالکل ٹیمپریری ہے، اور بس اس کو اسی طرح بس گزارا کرو، آگے جو پرماننٹ لائف آنی ہے اس میں ساری چیزیں انجوائے کر لینا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جینا بھول گئے ہیں، اور مرنے کو جو ہے ہم نے بہت آسان یعنی سمجھا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل اسلام جو ہے نا وہ مشکل ہے، اور ایک فلاسفیکل اسلام سو کالڈ ایک ٹائپ جو ہے ہائپوتھیٹیکل اسلام مفروضوں پہ ایک زندہ ہم لوگ، ایسے ہی کہنا چاہ رہے ہو؟ جی ہاں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم اس چیز کی طرح سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہم پراپرلی اسلام کو اگر فالو کر رہے ہیں تو ہمارے ابھی کے حالات چینج ہو جانے چاہیے، نہ کہ ایک مرنے کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے جو بھی معاملہ ہونا ہے،
لیکن ابھی سے ہمیں کوئی فرق پتہ لگنا چاہیے یا رسک اینڈ ریوارڈ پتہ لگنا چاہیے یا اس کا اپنے اندر تبدیلی پتہ لگنی چاہیے یا اپنے حالات کے اندر تبدیلی پتہ لگنی چاہیے. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر عبادت کر لی ہے یا نماز پڑھ لی تو ہماری نیکیاں کہیں نہ کہیں اکاؤنٹ فار ہو رہی ہے, لیکن کوئی اس کا پریکٹیکل ہمیں نہ سوچتے ہیں اس بارے میں, نہ ہم غور و تفکر کرتے ہیں اس بارے میں کہ اگر ہم رمضان میں اعتکاف بھی بیٹھ گئے ہیں, روزے بھی رکھ لیے ہیں, تو اس رمضان کے بعد ہمارے اندر کیا چینج آیا ہے یا ہمارے حالات یا ہماری لائف کے اندر کیا چینج آیا ہے. یار میں تو معذ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ واضح دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ریولوشن کریٹ کیا نا تو سب سے پہلے معیشت کو سٹیبل کیا. تو معیشت تو نہیں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو ان کے خلفاء راشد آئے ان لوگوں نے معیشت کو مضبوط کیا. انہوں نے جہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو کاروباری, تجارت یعنی ٹریڈنگ, ہر چیز انہوں نے کی, یعنی کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, توکل بھی ہو رہا ہے, اللہ سے خوف بھی ہے اور کاروبار بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ معیشت کی جنگ بھی جیت چکے ہیں, تلوار کی جنگ بھی جیت چکے ہیں. یعنی ایک ان کا سادہ سا صوفی اس دور کا کاروباری بھی تھا اور صوفی بھی تھا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اور آپ کیسے مل کے یہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, جنہوں نے ڈگریز کی ہوئی ہیں, پریشان ہیں, یا جو گھر بیٹھے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا مجھے ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہم سب ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ریکمنڈیشن تو اپنے لیے بھی یہی ہے اور باقی جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اسکلفل کی طرف ہونے کی کوشش کریں, نہ کہ ایک پڑھی پڑھائی جو چیز یا ایک ڈگری چیز کہ جی میں نے اب ڈگری کر لی ہے تو اب میں انف ہو گیا ہوں, کیونکہ آپ شاید اس کا فائدہ نہیں ہے. جب تک کہ آپ خود اسکلفل نہیں ہوں گے تو آپ نہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, نہ اپنی لائف میں کوئی اس کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. تو اکانومی بھی ہم کچھ بھی, اب دور بھی ایسا ہے کہ ڈگریز وغیرہ میرے جیسے لوگ اور بھی میرے دوست یار ڈگریز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کام کچھ اور کر رہے ہیں, ڈگریز ان کی کسی اور چیز کی ہے. یعنی تو آپ یہ کہنا مہارت چاہ رہے ہو کسی کہ اور اسکل بیس لائف گزارے, اسکلفل لائف. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں اسکل پیدا کریں اور ملٹیپل اسکلس ہوں آپ کے پاس جو آپ کو ہر طرح سے کام دیتے ہیں, جاب میں بھی کام دیتے ہیں, اور اگر آپ کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ملٹیپل اسکلز ابھی آپ کو ریکوائرڈ ہیں. صحیح ہو گیا. اور ساتھ ساتھ مطلب میں نے جو اس چیز پہ ورکنگ کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گریجویشن کا یا ماسٹرس کا سی وی ہے وہ انف نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کی سرٹیفکیشن ہیں, کئی لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کنٹینیو کرتے اسکل ورک, تو ان کو وہاں سے اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بڑا واضح کہتا ہوں کہ تم 360 ڈگری تمہارے اپرچونیٹیز ہی ہیں. ایک زمانہ آیا میں فارغ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک ویب سائٹ سے ایک لاک اسمتھ کا کورس کر لیا. اب لاک اسمتھ کی میں نے کٹ بھی منگوائی اور تالے بھی کھولنے شروع کر دی اور وہ کافی کامیابی سے پیک لاکس کھول لیتا ہوں میں. تو مجھے اندازہ اس چیز کا ہوا کہ اسکلز آپ کے آس پاس ہیں. اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی اسکل, مگر اسکل کے باوجود بھی جو کامیابی نہیں ہوتی نا, بڑا خوبصورت وہ ہمارا ایک مطلب میں نے ایک کلپ دیکھا, اس میں کرسٹیانو رونالڈو فٹ بال پلیئر, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے. اس نے کہا ٹیلنٹ از جو ہے نا ناٹ ایکچولی کوئی چیز نہیں, ٹیلنٹ از نتھنگ, ٹھیک ہے. مگر اس نے اگلا جو بولا نا جملہ, وہ بولا وداؤٹ ورک, یعنی جب تک آپ اپنے انوائرمنٹ تک نہیں پہنچتے, یعنی اف یو آر پروڈکٹ تو آپ کو اپنے ماحول تک پہنچنا پڑے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ ٹیلنٹ اٹ سیلف کچھ نہیں ہے, کچھ بھی وداؤٹ ہارڈ ورک. وداؤٹ ہارڈ ورک یعنی آپ نے اپنے ورکنگ ایریا تک خود پہنچنا ہے. اگر آپ اپنے ورکنگ ایریا تک پہنچ جاتے تو آپ کا ٹیلنٹ بھی کام آئے گا اور بہت ہی مطلب آپ جو ہے لش لائف اسپینڈ کریں گے. اگر آپ گھر میں کمرے میں بند آپ سب ٹیلنٹ بھی سیکھ لیں اور کہیں اللہ مجھے کیا فائدہ ہوا, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ڈیسیجن ہے. وہ آپ ہی کا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ورک اسپیس تک نہیں پہنچایا. کیونکہ ہمارے اکثر جو ہے نا حضرات ڈگریز کے بعد ان کے خواب جو ہے نا وہ بہت بڑے ہوتے ہیں, $1 ملین کمانا, $2 ملین اینول ارن کرنا, یا بس اس طرح کی چیزیں. میں نے کئی کورسز ہارورڈ سے کیے کاروباری ہوتے ہیں. اب
پین سے میں نے کورسز کیے اور میں نے ایک ہی چیز دیکھی کہ ڈیمانڈ سپلائی صرف کھانے پینے کی نہیں، جو ڈیمانڈ آپ جو معاشرے میں ہے نا، لیٹ سپوز اگر لاک اسمتھ کی ڈیمانڈ ہے نا تو آپ ڈاکٹر کی ڈگری مت کریں، آپ لاک اسمتھ کی ڈگری کریں، ٹھیک ہے نا. مگر یہاں پہ لوگ اس چیز کو چوز نہیں کرتے. جب وہ جہاں تک میں نے دیکھا وہ اپنے شوق سے کوئی کیا کہتے ہیں کاروباری طور پہ اسکول ہی نہیں جاتے، کاروبار کرتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہے وہ BBA کر لیتے، کوئی MS کر لیتے ہیں، یعنی کہ عجیب عجیب سے جو معاشرے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اپنے شوق پہ کرتے ہیں. کروڑوں روپے کی ڈگریاں، بعد میں ان کو چند ہزار روپے کی نوکری آفر ہوتی ہے تو وہ ایک ٹروما میں چلے جاتے ہیں. یار ہم نے کروڑوں کی ڈگریاں کی ہیں، BBA MBA MBA ITs کی ہیں، لاء کی ڈگریز کی ہیں، مگر ہمیں کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو میرے حساب سے ساتھ جو معاشرے کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی کافی حد تک میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ظاہری سی بات ہے جو کرنٹ ریکوائرمنٹ چل رہی ہیں اور وہ اتنی تیزی سے تبدیل بھی ہو رہی ہیں کہ اگر آپ ایک کورس سوچ کے، یا ٹیلی کام انجینئرنگ کسی زمانے میں مشہور ہوئی تو آپ نے سوچ کے 4 سال کی ڈگری پلان میں آپ چلے گئے، وہ 4 سال کے اندر ہی اتنا ریولوشنائز ہو جاتا ہے ہر معاملہ کہ آپ پھر ایک ڈگری کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہ سکتے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو چھوٹے چھوٹے کورسز کرتے رہیں، اس کے اسکلس اس میں اپ ڈیٹ بھی رہیں گے، اس کے نئے سافٹ ویئرس جو بھی آ رہے ہیں اس کو سیکھتے جائیں، SPSS کرتے جائیں، یا اس طرح کے جتنے بھی مینیجریل اسپیکٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں. تو میرے خیال سے وہ 4-5 سال کا جو ڈگری پلان ہے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے بھی اور کرنٹ مارکیٹ میں رہنے کے لیے بھی جو کرنٹ مارکیٹ کے اسکلس چل رہے ہیں، ریکوائرڈ اسکلس چل رہے ہیں، ان کی طرف فوکس کر لیں. کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی بھی ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. اب اکاؤنٹنگ اٹ سیلف جو بہت ٹریڈیشنل ہر طرح سے چلتی جا رہی ہے اور ہر بزنس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے وہ اٹ سیلف چینج ہوگی بھی ہے ساری. تو میرا تو مشورہ یہی ہے. نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں اصل میں کچھ لوگوں نے لاء کیا، کچھ لوگوں نے ڈاکٹریٹ کی، کچھ لوگوں نے انجینئرنگ کی، اور میں نے سمجھتا کہ ایگزیکٹلی مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، بہت ڈیمانڈ ہوگی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ورک اسپیس میں نہیں پہنچ سکے، اپنے انوائرمنٹ میں نہیں پہنچ سکے. انوائرمنٹ میں نہ پہنچنے کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو میرے نزدیک پاکستان کے اندر، پاکستان ہو گیا، کوئی بھی ملک ہو گیا، جو CPA جاب لیس ریشو ریٹ ہے وہ تو آج کل ویسے ہی بہت زیادہ ہوا ہے. مگر اس کے باوجود بھی آپ اس کی اگزامپل لے لو، اگر آپ ایک MBA ہو تو ایک کمپنی آپ کو کیوں ہائر کرے؟ وہ شاید اس لیے ہائر کرے گی کہ آپ نے کوئی ایکسٹرا کورسز لیے ہوں گے جو آپ کو ہیلپ کریں گے ایک ماحول کے لیے، انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے. نہیں تو سادہ کوئی ڈگری کر لینا یا ایک اسکل لے لینے کے بعد آپ اگر اپنے ورک اسپیس تک نہ پہنچے تو وہ مشکل ہے. بڑا ایک اچھا تو میں واقعہ سناتا ہوں. میں نے ایک اشفاق احمد صاحب کا ایک ڈرامہ دیکھا کچھ عرصہ پہلے، بہت دفعہ دیکھا ڈرامہ میں نے، اس کا نام ہے من چلے گا سودا. تو اس میں ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس بڑے قیمتی وہ نا ہوتے ہیں، اپنا کھانے کے برتن ہوتے ہیں اور آفتابے ہوتے ہیں، کافی انٹیک اس کے پاس نا چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ لے کے گاؤں کے چودھری کے پاس جاتا ہے کہ چودھری صاحب اس کو دیکھیں. تو نا وہ کہتا ہے جی یہ جو ہے نا بس تیرے لیے ہم اس کو 5,000 روپے دے دیں. تو کہتا ہے چودھری صاحب یہ ایک پیس ہے نا ہزاروں کا ہے، آپ مجھے سب کے 5,000 روپے دے رہے ہیں. تو وہ اپنا سارا سامان اٹھا کے نا واپس آ رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی گاڑی پہ جاتا ہے. تو وہ ان کو دیکھتا ہے، کچھ گاڑی اس کی خراب ہو جاتی ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے بابا جی کیا لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ اینٹیک ہے. وہ دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں پھٹ جاتی، کہتا ہے یہ تو لاکھوں ڈالر کی ہے، میں آپ کو دبئی لے کے جاتا ہوں، وہاں بیچے اس کو جا کر. تو وہ جب تک چیز مارکیٹ میں پہنچے گی نہیں نا حسن، تب تک 5,000 روپے کی بکے گی. یہ تو بالکل ایک ریالٹی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے کوئی جیک پاڈ کا راتوں رات امیر ہونے کا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جیک لگے گا، کوئی سسٹم بنے گا، میرے حساب سے آپ اگر اپنے انوائرمنٹ میں نہیں پہنچ پاتے تو دوسرا آپشن کیا ہوگا؟ پھر آپ کو خود کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، جسے ہم کہتے ہیں ہارڈ ورکنگ. ایلان مسک جیسا بندہ ساری زندگی پے پال میں رہا، بزنس کے اندر رہا،
آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی سائنس کی ڈگری نہیں تھی. آئی تھنک یہ جو 49 میں 49 آئی تھنک سو 45 میں اس نے اسپیس ایکس پروگرام لانچ کر دیا. حالانکہ وہ $30 ملین لوز کر چکا ہوا تھا اور کئی کمپنیز کا وہ مقروض ہو چکا ہوا تھا, ڈیٹس میں تھا. تو اس نے کہتا ہے میں نے رینڈم بکس پڑھنی شروع کی اور کرتے کرتے اس نے اسپیس ایکس لانچ کر دیا, اور وہ مطلب آج آپ دیکھو کہ ناسا سے بڑا اسپیس ایکس کا پروگرام ہے اس کا. تو آپ کو لگتا نہیں بعض اوقات ہماری جو ہے ڈیسٹینیشن الگ ہوتی ہے اور ہم ایک ٹیمپریری پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مے بی کوئی ایک ڈاکٹریٹ کر کے بیٹھا ہو مگر اتنا کامیاب ڈاکٹر نہ بنے, اس کو ہو سکتا ہے فارماسسٹ بن جانا چاہیے, یا اس کو انجینئرنگ یا اس کو کسی اور طرف جانا چاہیے. کہ آپ کو لگتا نہیں ہم ایک ہی چیز کو لے کے چلتے جاتے ہیں؟ مجھے تو میں تو کافی حد تک ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ہم لوگ جو اپنے لیے پاتھ چوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے بیسکلی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے یا جو آس پاس والے لوگ کر رہے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کامیابی پائی, یا انہوں نے ایک سیفر وے کس طرح کیا, یا ان کو کون کون سے رسک سے ڈیل کرنا پڑا. تو ہم زیادہ تر, یا میں اپنی بات کرتا ہوں یا آس پاس والوں کی بات کرتا ہوں, تو ہم وہی چیز چوز کرتے ہیں جو ایک آلریڈی کسی نے ٹیسٹڈ کیا ہوا ہے اور چلا ہوا ہے, اور وہ پھر ایک آہستہ آہستہ معاشرے کا نارم بن جاتا ہے کہ ہر کوئی MBA کر رہا ہے, یا ہر کوئی BBA MBA کر رہا ہے, یا ہر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے. تو کیونکہ ایک شخص شاید اپنی منزل پہ پہنچ گیا جو جنرلی اپنے انوائرمنٹ میں پہنچنا چاہ رہا تھا, تو اس کے پیچھے پیچھے باقی سارے بھی شاید بائی نیچر اتنے اچھے ڈاکٹرز نہ ہوں, لیکن وہ بھی وہ پاتھ چوز کریں گے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم زیادہ تر ٹرینڈ فالوئنگ کرتے ہیں, نہ کہ اپنی کھوج لگائیں کہ ہم کس چیز میں بہتر ہیں یا ہمارے لیے کون سا انوائرمنٹ ٹھیک رہے گا. یہ ایک بڑا اچھا جو ہے نا, میں آپ کو جملہ ہے, ٹرینڈ از یور فرینڈ, ڈونٹ گو اگینسٹ دا ٹرینڈ. ہم جب ٹریڈنگ کرتے ہیں نا, کاروباری ٹریڈنگ کرتے ہیں, اسٹاکس کی ٹریڈنگ, تو اس کی ٹریننگ میں ہمیں جملہ سنایا جاتا ہے کہ جس پہ ٹرینڈ ہے نا, جس اسٹاک کے اوپر, اسی کو بائی اور سیل کرو, اس کے اگینسٹ مت کوئی تیاری کرو. ٹھیک ہے, میں نے بہت دفعہ اگینسٹ ہوا, میں نے کافی پیسہ لاس کیا اس کے اندر جب اگینسٹ اسٹارٹ کیا. یعنی جب وہ سیل لگی ہوئی تو میں بائی لے رہا ہوں, جب بائی لگی تو میں سیل لے رہا ہوں, تو میں نے لاس کیے پیسے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ٹرینڈ از یور فرینڈ. جب ٹرینڈ چل رہا ہے نا, ہوتا کیا کہ ہمارے یہاں لڑکا جو ہے نا, وہ لیٹ سپوز BBA کا ٹرینڈ شروع ہوا, اس نے BBA میں ایڈمیشن لے لیا. اب ٹرینڈ جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے. وہ 2 سال بعد ٹرینڈ چینج ہو گیا, مگر اس کی ڈگری 4 سال کی ہے. اب وہ 4 سال میں BBIT آ گیا, یا کوئی سو آن LLB کا ٹرینڈ چل گیا, تو وہ 4 سال بعد نیکسٹ 4 سال کے لیے جاب لیس رہے گا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی, یہ سمجھ میں آ رہی. پھر ایک چیز ہے سائیکالوجی ہمارے معاشرے میں جو ہے نا, وہ ایک بہت ہی پرانے جو ہے نا بیچارے سائیکیٹرسٹ ہیں. اگر آپ ان سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی ایک بیسک سائیکیٹرسٹ ہے, صحیح پاکستانی, پکا سچا پاکستانی. ٹھیک ہے نا, اس کو ایک دوسرے کی نس سمجھ میں آتی کیا بولنے والا ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں سائیکالوجیکل بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اف یو آر پروڈکٹ, یعنی اگر آپ خود کوئی چیز بن چکے ہیں, جیسے کوئی ایکٹر ہے, یا کوئی جیسے آرٹسٹ ہے, جیسے کوئی شاعر ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ تک لوگ کیسے آئیں گے؟ جب تک آپ ان تک جائیں گے, یعنی ان کے انوائرمنٹ میں جائیں گے, اور پھر آپ آہستہ آہستہ آپ اپنا انوائرمنٹ کریٹ کر لیں گے. یہ SRK, شاہ رخ خان جیسے لوگوں نے پہلے یہ مارکیٹ تک گئے اور پھر مارکیٹ ان تک آئی. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز سیکھ لی ہے. آپ یقین کر سکتے ہو, ٹیسلا, کیا نام تھا اس کا, نکولس ٹیسلا, اس نے فری بجلی بنا دی, مگر ایڈیسن نے اس کو فلاپ کر دیا اور اس کے پورے پروجیکٹ کو اس ٹائم پہ بند کر دیا, وہ ڈیٹس میں مر گیا. مگر آج اس کو نا ہیرو بنا کے پیش کر رہے, حالانکہ اس کی ٹیکنالوجی ابھی تک ریویل نہیں ہوئی, ٹیسلا ٹاور پراپر. تو یہ تو ہے مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو سوسائٹی ان نہیں ہونے دیتی. یعنی آپ اچھے صوفی ہیں, آپ اچھے آرٹسٹ ہیں, یا آپ اچھے کوئی بھی اپنے فیلڈ میں ایک پریکٹیکل ہیں, تو آپ کو خاص لابی ان نہیں ہونے دیتی. اس کا علاج کیا ہے؟ مجھے تو اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے اس کا, لیکن آپ بہتر بتا سکتے ہیں, بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. دیکھو, ہمیں بھی بہت ٹف ٹائم ملا, آپ کو لابی ان ہونے نہیں دیتی, کیونکہ آپ کے پاس, سچی بات بتاؤں,
میں ایک آدمی سے ملنے گیا، میرے پاس چھوٹی سی گاڑی تھی کرولا، اور مجھے اس نے کہا جی وہ نہیں مل سکتے آپ کو. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے مجھ سے ملنا بھی تھا، بڑا ضروری تھا میرے لیے، کیونکہ اب اس وقت میں بھی ایک پریکٹیکل ایک وہ تھا. میں نے آج کیا کیا، میں نے ایک دوست کو کال کی، اس کے پاس کروزر تھی، میں نے گاڑی منگوائی اور میں اس کے اوپر پھر چلا گیا. اب میرے کہے بغیر اس بندے نے دروازے کھول دیے اور میرے پورا دسترخوان لگا دیا، اور وہ مجھے آگے بندہ ملا. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ایگزیکٹلی، گاڑیاں تو اس کے پاس بھی ہیں، کہ وہ ہمارے بیچ میں ایسی کامن انڈرسٹینڈنگ، کامن سچویشن کیا بنی ہے کہ وہ مجھے پہلے نہیں مل رہا تھا اور اب نہیں مل رہا. مجھے جو چیز سمجھ میں آئی نا، وہ یہ سمجھ میں آئی کہ شاید ہم لوگ، جو عام آدمی جو لابی بریک کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹیلنٹڈ ہو کے ورک اسپیس تک پہنچ بھی جائے تو وہاں اس کو جگہ نہیں ملتی، اور اس کی وجہ شاید جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی اس کے جو ہے نا وہ بیسیکلی حالات واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے شاعر پروٹوکولز ہیں. ایک شاعر تھا ساغر صدیقی، ضیاء نے اس کو بلایا، آؤ میرے پاس. وہ داتا صاحب کے باہر تھڑے پہ ہی مر گیا. ایک ٹائم آیا، آج اس کی شعر و شاعری انڈیا میں فلمیں بن گئی اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. مگر اس کے پاس نہیں تھا کچھ بھی، اس وجہ سے اس کو مطلب وہ اس ٹائم پہ لوگوں نے اس کے دیوان چوری کر کر کے بیچے اور پیسہ کمایا. تو یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے، ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں ہے. دنیا بھر میں سوسائٹی یہ والی، کہ اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی، بڑا گھر اور بڑا سسٹم ہے اور تھوڑا بہت نام ہے، تو وہ لابی آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے کہ آیا یہ ہمارے قابل بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ونس جو لابی میں انٹر ہو گیا، لابی پھر کلوز ہو جائے گی اور پھر وہ اس لابی کا حصہ بن جائے گا. کیا کہتے ہو؟ میں تو کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ہر چیز کے ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں، اور اگر آپ کے سرکمسٹانسز کے حساب سے آپ کسی لابی میں انٹر نہیں ہو پا رہے تو وہ آپ اس پروٹوکولز کو پورا ہی نہیں کر پا رہے. یہاں پر بھی اگر آپ نے آل اوور دا ورلڈ بھی ایک مینجمنٹ ہرائکی میں ایک ٹاپ لیول کی علیحدہ پروٹوکولز ہوتے ہیں، جس میں آپ کے جو انٹیگریشن ہے وہ آپ کی سکلز سے زیادہ آپ کے جو شوق ہیں، جس میں گولف ہو گیا، جس میں اس طرح کے شوق ہو گئے، تو ان کی وجہ سے آپ کے کانٹیکٹ زیادہ اچھے بن سکتے ہیں. آپ لابی میں آپ کے انٹرنس بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح، اور وہ شوق سارے کے سارے کیونکہ کاسٹلی بھی ہوتے ہیں، ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں، تو وہ ہر بندہ ان پہ پورا بھی نہیں اترتا. اصل میں ہوا یہ نا کہ ہمارے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ کسی لابی میں جاتے ہیں، کسی کمپنی میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک لابی کریٹ ہوتی ہے جو بیسیکلی کی ہوتی ہے ایچ آر والوں نے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کو بریک کرتا نہیں ہے تو وہ اس میں بیچارہ جا نہیں سکتا. اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں جا سکتے. اس طرح ہمارے جو انٹرپرینور ایکچولی وہ خود ہی ایک لابی ہوتا ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے نا. میں نے پوری اس پہ سرٹیفکیشنس کی ہیں انٹرپرینورشپ پہ. وہ خود ہی ایک لابی ہوتا ہے. وہ میرا خیال اس کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اپنے اس کو ایک ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مگر عام آدمی کے لیے اس لابی کو بریک کرنا مشکل ہے. اس کاروباری، کیونکہ اگر آپ لیٹ سپوز اس لابی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے ٹیکسٹیشن والے پکڑ لیں گے آپ کو سب سے پہلے. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتے کسی صورت بھی. اور اگر آپ ٹیکسٹیشن والوں کو بھی بریک کر کے نکل جاتے ہیں، اگر آپ کلین چٹ لے لیتے ہیں، تو پھر آگے آپ کے جو ہے نا اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے. یہ ایک میرے حساب سے یہ کامیابی کے سٹیپس ہیں. ٹیکسٹیشن والوں کو ہینڈل کرنا، مختلف اسٹیبلشمنٹ والوں کو ہینڈل کرتے کرتے آپ اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ آپ اس لابی میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سبھی اس چیز سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم جنہیں ہڈل کہتے ہیں، آئی تھنک سو کہ وہ سارے اسٹیپس ہیں. تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک بھی مانگتا ہے اور موٹیویشن بھی مانگتا ہے، اور ہر کوئی شاید کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایک ایزیئر وے، ایک نارمل سیلری، ایک ایوریج انکم جو ہے اس پہ شاید وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میرے لیے یہ انف ہے. کوئی آخری پیغام اس پوڈ کاسٹ میں دینا چاہیں گے؟ مین ٹو سے اس پوڈ کاسٹ کا آخری پیغام کوئی آپ ہمارے سامعین کے لیے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ان کے کام آ جائے. آپ کا ایکسپیرینس بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. نہیں، ٹو سم اپ دس پوڈ کاسٹ، کہ آپ نے جو اس میں بات بتائی کہ ایک پروٹوکولز ہیں ہر ایک کے، اور لیول آپ جو اپ گریڈ کرتے ہیں اس میں سوسائٹی بھی آپ کو نہیں کرنے دیتی، لیکن
اگر آپ اسکلفل ہیں, اگر آپ کے اندر میجک ہے, اسکل ہے, ٹیلنٹ ہے, اور اس کے ساتھ آپ کی لگن ہے, ہارڈ ورک ہے, تو پھر آپ یہ پروٹوکولز بھی سیکھ لیتے ہیں, یہ سارا کچھ اپنی لگن کے پیچھے. آپ کو اپرچونٹی, قدرت جو ہے, نیچر کہیں نہ کہیں اپرچونٹی دیتی ہے, اور وہ کوئی ایک چانس ملتا ہے یا 2 چانس ملتے ہیں یا جتنے بھی ملتے ہیں, اس میں آپ نے اپنا بس میرے خیال سے رنگ دکھانا ہوتا ہے, اپنا اسکل دکھانا ہوتا ہے, اور آپ کو آئی تھنک آپ اپنی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے بھی حساب سے یہی ہے کہ ہمیں اپرچونٹی پہچاننے نہیں آتی. ہمارے ہاں ڈائریکٹ لوگ نا خدا کو ڈھونڈ رہے ہوتے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ گیا, کیا تم اس کو پہچان لو گے؟ کیونکہ سب سے مشکل پہچاننا ہوتا ہے. تو اپرچونٹی پہچاننی مشکل ہے یہاں پر. موقع پرست بہت زیادہ ہے, موقع شناس بہت کم ہے ہمارے ہاں. جو اپرچونٹی کو پہچانے کی, یہ اپرچونٹی ہے ایکچولی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ ہمارے اندر سوسائٹی کے اندر یہ جو لوگ ہیں بیچارے بہت, ایون ہمارے اوورسیز بھی اس قابل نہیں ہیں جو بہت آگے تک جا سکے انٹرپرینیورشپ میں. نہیں, بالکل ٹھیک. آپ جو ایک پرابلم سالور ہے یا ایک جو انٹرپرینیور ہے, اس کا جو پرسیپٹیو ورڈ ہے یا پرسیپٹیو مائنڈ ہے, اس کی جو دنیا ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس کو اپرچونٹی کی پہچان ہے. ویئر ایز ایک نارمل بندہ جو ہے وہ روز اپرچونٹیز مس کرتا ہوگا, صرف اس وجہ سے کہ اس کو اگنور کر دیتا ہوگا, یا ایک سیٹ مائنڈ اس نے رکھا ہوگا کہ نہیں مجھے یہی ملے, یا فلانا کمپنی کا مالک ملے, یا فلانا بندہ ملے تب بھی کچھ ہو سکتا ہے. نہ کہ وہ جو مل رہا ہے اس کو پہچاننا اور اس کو پھر ریکگنائز کرنا. یہ بیسک فرق آپ نے صحیح بتایا. بالکل. تھینک یو سو مچ حسن. انشاءاللہ ہم اس کا سیکنڈ پوڈ کاسٹ بھی تیار کریں گے, جس میں ہم لوگوں کو انفارمیشن دیں گے کہ کس طرح آپ انٹرپرینیورشپ کا میں جو تھرڈ کیٹیگری ہے, جو چھوٹے کاروبار کہتے ہیں, اسمال بزنس, وہ کیسے اسٹارٹ اپ لے سکتے ہیں, اور کس طریقے سے آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے ارن کر سکتے ہیں. کیونکہ امت کی یہی ہے میرے پرابلم جو مجھے سمجھ میں آئی ہے نا, جہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا وہاں پہ آپ اپرچونیٹیز کریٹ کرنا سکھاتے ہیں. اگر اپرچونیٹی نظر نہیں آ رہی تو کریٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہم بہت جلدی لانچ کریں گے. میرے سامعین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پوڈ کاسٹ کو شیئر کریں اور لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں, تاکہ جو ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ بہتر ہوں. نا امیدی گناہ ہے, ابلیسیت ہے, اس سے باہر نکلیں. ویسے تو ہمارے پاکستانی انڈین جو ہے نا, کئی بچے جو بڑے ہو چکے ہیں وہ بائی برتھ ان ڈپریشن ہے. پیدا ہوتے ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں آ گئے ہیں, وہ بائی برتھ ان ڈپریشن ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی پوڈ کاسٹ تیار کریں گے. تھینک یو سو مچ حسن فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم.